سید انشاء رحمت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام و حاضرین محفل، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود شریف پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ مہینہ ذوالحج کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے میں قربانی کی عبادت ادا کی جاتی ہے۔ قربانی کی عبادت کی جاتی ہے اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے لیے۔ ہم سب جانور ذبح کر کے اللہ کو خوش کرتے ہیں، راضی کرتے ہیں، اسے قربانی کہا جاتا ہے۔ تو آئیے قربانی کے سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں آ رہی ہیں۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی صحیح اور سچی بات کہنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، اور اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ قربانی کی فضیلت اور قربانی کی عظمت، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ قربانی کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن مجید میں آخری جز عما یتساءلون کا ہے، جس میں سورۃ الکوثر ہر مسلمان بھائی کو یاد ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ قربانی کی عظمت اور فضیلت اس سورہ کے اندر بتائی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین جب ہمیں کسی نعمت سے نوازتا ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا اس نعمت کے بدلے میں شکریہ ادا کریں۔ اللہ رب العالمین جو بھی نعمت، جس طرح کی نعمت ہمیں ادا کرے، ان نعمت پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں بھی ہمیں دی ہیں اس پہ ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اس سورہ میں بھی اس سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ساری خیر اور ساری بھلائیوں سے نوازا۔ جتنی بھی بھلائیاں ہو سکتی ہیں، جتنی بھی خیر ہو سکتی ہیں، اور جتنی بھی اچھائیاں ہو سکتی ہیں، ہم سب کے آقا سید الاولین والآخرین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس سے نوازا۔ تو یہ ساری نعمتیں، ساری خیر اور ساری بھلائیاں پانے کے بعد ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ قربانی کی، یعنی اللہ رب العالمین کا شکریہ قربانی کے ذریعے سے
اور نماز کے ذریعے سے ادا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین خود فرما رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ کوثر خیر کثیر اور بے شمار بھلائیوں کو کہا گیا ہے، اور بہت ساری باتیں اس کے اندر ہیں۔ بہرحال جو بھی خیر اور بھلائیاں ہو سکتی ہیں اللہ نے آپ کو اس سے نوازا، اور اللہ رب العالمین نے خود ہی فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ نماز پڑھیے۔ یعنی اس نعمت کا شکریہ کس طرح ادا کریں گے آپ، اللہ رب العالمین نے بتا دیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ، آپ اپنے رب کی رضا و خوشنودی کے لیے نماز ادا کیجیے، وَانْحَرْ، اور قربانی دیجیے۔ تو جو نعمت جس درجے کی ہے اس کے لائق ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے اللہ کا، جو نعمت جس درجے کی ہے اس کے لائق ہمیں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ قربانی کیا ہے؟ یہ گویا اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمت کا شکریہ ہم ادا کرتے ہیں، اور جب نعمت کا شکریہ ادا کریں گے تو اللہ نے خود ہی فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب ہماری نعمتوں کو پا کر شکران نعمت کرو گے تو ہم تمہاری نعمت میں اضافہ کریں گے، جو ہم نے تم کو دیا ہے اس میں بڑھاتے رہیں گے، اس میں برکت دیں گے، اس میں ترقی دیں گے، اور زیادہ سے زیادہ کرتے رہیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میری نعمت کو پا کر ناشکری کرو گے تو جو نعمت ہے وہ بھی چھین لیں گے، اور آگے نعمت بھی نہیں ملے گی، محروم ہو جاؤ گے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، قربانی کی عظمت اور فضیلت اس قرآن کی سورہ انا اعطیناک الکوثر سے ثابت ہو رہی ہے کہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے ہمیں بتا دیا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، قربانی کی حقیقت اور قربانی کرنے پر اجر و ثواب کیا ملتا ہے ہمیں۔ ہم سب کے آقا سید الاولین والآخرین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے بارے میں فرمایا، قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما لنا فیها، قال بكل شعرة حسنة، قالوا فالصوف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال بكل شعرة من الصوف حسنة۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا چیز ہے؟ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کو اس پر کیا ملتا ہے؟ فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہم کو اس پر کیا ملے گا؟ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی، ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ سبحان اللہ، قربان جائے گی۔ پھر پوچھا اگر اون والا جانور ہو تو اس پر کیا اجر ملے گا؟ آقا نے فرمایا کہ ہر اون کے بدلے بھی ایک نیکی ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ قربانی پر کتنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ قربانی کیا چیز ہے۔ اسی حدیث کے اندر وہ بھی باتیں بتا دی گئی ہیں کہ قربانی کیا ہے۔ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے۔ تو یہ معلوم ہو گیا کہ قربانی کیا چیز ہے۔ اب اس پر اجر و ثواب کیا ملتا ہے؟ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال بكل شعرة حسنة، یعنی ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ اب جو قربانی آپ جانور دے رہے ہیں اس جانور کے بدن پر کتنا بال ہے اندازہ کیجئے۔ اللہ اکبر، ثواب کا اندازہ کیجئے، حساب
قربانی دینے پر ثواب و اجر ملتا ہے، اور قربانی ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے اوپر قربانی واجب ہے، اس کو قربانی ادا کرنا چاہیے، اور قربانی کی قیمت صدقہ کرتے ہیں تو قربانی کا ثواب و اجر آپ کو نہیں مل سکتا ہے، اس لیے قربانی کر کے ہی قربانی کا ثواب حاصل کرتے ہیں۔ سامعین کرام، قربانی کی حقیقت اور اس کی اصلیت آپ کے سامنے آ گئی، قربانی کا ثواب و اجر وہ بھی آپ کو معلوم ہو گیا۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس عمل کو کیا ہے، چنانچہ حج کے موقع پر قربانی کی، ایک دو نہیں، 10-20 نہیں، بلکہ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی دی، جس میں 60 پر 3 یعنی 63 اونٹوں کی قربانی آپ نے اپنے دست مبارک سے کی، اور پھر جو باقی رہ گئے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے فرما دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اپنے ہاتھوں سے بقیہ اونٹوں کی قربانی کرو، اور آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی قربانی میں شامل اور شریک فرما دیا۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ قربانی کے ہر اونٹ میں سے ایک ایک پارچہ لیا جائے، پھر یہ سارے پارچے ایک دیگ میں ڈال کر پکائے جائے۔ تو آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گوشت کھایا اور شوربہ پیا۔ اندازہ کیجیے آپ کہ قربانی اتنا اونچا عمل ہے کہ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے دست مبارک سے قربانی کر کے امت کے لیے ایک نمونہ پیش کر دیا، امت کے لیے ایک سبق پیش کر دیا کہ امت بھی اس کام کو کرے۔ تو یہ قربانی سے متعلق آپ کے سامنے چند باتیں آئی۔ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید خود اعلان کر رہا ہے، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ قربانی کے بارے میں فرمایا کہ یہ قربانی کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے لیے، یعنی اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے ہمارے اس عمل سے، قربانی اسی لیے دی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے تو قربانی دیجئے۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرنا چاہتے ہیں تو قربانی کیجئے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے، اور ہمارے قربانی والے عمل کو اللہ قبول فرمائے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ ہم اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔